بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان خاور سلیم آپ کو پھول ٹی وی چینل سے خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ہم اصلاحی پہلو پہ بات کرتے ہیں اور اپنی ناظرین کو اصلاحی معاملات کی طرف سے اور مختلف الفاظ کی طرف سے ان کو آگاہ کرتے ہیں اور ان کو ایک نئے موضوع کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو وہاں یہ چینل جو ہے، یہ جو ہمارے مسائل ہے، ان پہ بھی بات جو ہے وہ گئے بغیر میں کرتا رہتا ہوں اپنے پروگرام میں، کیونکہ انسانی زندگی سے جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جتنی بھی چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں، تو میں اپنا فرض سمجھتا کہ ان کے بارے میں گئے بغیر آپ سے بات کرتا رہوں۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے سب سے جو ہمارا اہم مسئلہ ہے، اس میں ہم ساری قوم جو ہے وہ پریشانی میں دوچار ہیں، اور پورے پاکستان میں اس ایک چیز کی وجہ سے ہم پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دیکھیں کہ انسان جو ہے، اس کی جو کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ جس ملک میں، اس قوم میں رہ رہا ہو، اس کو جو بنیادی ضروریات ہے، بنیادی چیزیں ہیں، جو اس کے بنیادی حقوق ہیں، وہ اس کو فراہم ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے نہ تو بینگ اے قوم ہم نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے، اور نہ ہی ہماری لیڈرشپ نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ذاتی مفادات کو ترجیح دی، اور جو بھی ملک کی قیادت ہے، اس سے اگر ہم نے کوئی فائدے کی بات کی تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہم نے بات کی۔ ہم اپنی برادریوں میں دھڑوں میں بڑھ چکے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے ایز اے نیشن، ایز اے قوم، وہ ہم بھول چکے ہیں، جبکہ ہمارا دین اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ بنا ہی اسی بنیاد کے تحت تھا کہ اس میں اسلامی اصولوں کا نفاذ ہو سکے۔ تو اسلام میں ہر چیز کے بارے میں جو انسانی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ بتائے گئے ہیں، لیکن ہم نے اس کو پس پردہ کر کے اپنی ہر چیز کی استقرار جو ہے وہ اپنے انداز سے نکالتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دن بہ دن جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ ان کا حل ہمیں نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں، اور نہ ہی ابھی ان کا کوئی حل نکالا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف کیوں ہے کہ ہم سنجیدہ اور سیریس نہیں ہیں، نہ تو اپنے پاکستان سے اور نہ اپنی قوم سے۔ ہمیں اس چیز کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے، جس نے انسانی زندگی کے اوپر جو اثرات مرتب کیے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہمیں مشکل کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور مل بیٹھ کے اس کا سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس میں خالی یہ ہم اپنے پولیٹیشن کے ذمہ نہ چھوڑ دیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ پاکستان کے مسائل جو ہے ہم نے سب مل کر حل کرنے ہیں۔ تو اس وقت جو فیول کی پرائز بڑی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اس کے اثرات ہماری زندگی پہ کیا مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے کبھی بھی اس حوالے سے جو انرجی کرائسس کا شکار ہے، ہم نے آج تک اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی، اور نہ ہی ہم نے فیوچر میں اس کی پلاننگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ جب بھی ہماری گورنمنٹ یا حکومتیں آئیں، ان میں جو تسلسل ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہا۔ جو ہی کوئی پالیسی مرتب کی گورنمنٹ میں، تو ہماری اپوزیشن جماعتوں میں اس پہ واہ اللہ کر کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی، اور جو تسلسل کا عمل تھا وہ مسلسل پاکستان بننے کے بعد کئی دفعہ ٹوٹا اور کئی دفعہ چلا۔ ہمارے جو رویے ہیں عدم برداشت کے، یہ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہے۔
دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں فیول بڑھنے کی قیمت کی، تو صاف ظاہر ہے کہ ہم نے صرف توجہ نہیں دی. بات چل رہی تھی کہ ہم روس سے تیل لیں گے، ہم ایران سے تیل لیں گے، لیکن یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لیکن آج تک اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم نے اس چیز کو سیریس اور سنجیدہ نہیں لیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے شاید اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خارجہ پالیسی اس حوالے سے آزاد نہیں ہے کہ ہماری جو بھی حکومت آتی ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اس انداز میں فیصلے کر سکے جو عوام کی بہتری کے لیے ہو. جب تک ہم اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد نہیں کریں گے، ہم ڈکٹیشن کے اوپر اپنی خارجہ پالیسی کو چلائیں گے کہ کس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں رکھنے، کس سے ہم نے فائدہ لینا ہے اور کس سے نہیں لینا. ابھی ہم اسی چکر میں پاکستان کو چلا رہے ہیں. تو پاکستان اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوئے دین کا اور اسی کے نام پہ حاصل کیا ہوا ملک ہے. تو جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر ہمیں یہ ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے کہ کوئی ملک یا کنٹری ہمیں کیا کہے گا. ہمیں صرف اور صرف اپنی سمت جو ہے وہ دین کی طرف لے کے اور عوام کے مسائل کو مد نظر رکھ کے اپنے تعلقات کو دوسرے ممالک کے ساتھ فروغ دینی ہے کہ جہاں ہمیں اس بات کا فائدہ نظر آئے جو ہمارے قوم کے لیے بہتر ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی پھر میں نے کہی کہ ذاتی مفادات کے تحت ہماری سوچیں دوسرے ممالک کے سپر پاور کے ہم محتاج ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. یہ خالی ذمہ داری صرف سیاستدانوں کی نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی ہے. یہ پاکستان کے مسئلے ہم نے مل کے حل کرنے ہیں. یہ کسی جماعت، سیاسی جماعت نے حل نہیں کرنے، کیونکہ ہم بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ضرور ہے اور ہم نے ان راہوں کا تعین کرنا ہے کن رستوں کے اوپر چل کے ہم اس مہنگائی کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. تو بات ہوتی ہے فیول خریدنے کی، تو ابھی تک ہم نے سٹوریج کے جو اپنے ملک میں ٹریبونل ہے وہ ہی قائم نہیں کی. اگر ہمیں باہر سے فیول مل بھی جاتا ہے سٹوریج کے لیے، تو ہمارے پاس سٹوریج کرنے کے لیے ایسا کوئی ذریعہ ابھی تک موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو سٹور کر لیں. زیادہ سے زیادہ جو ہماری سٹوریج کا دورانیہ ہے وہ 10 سے 15 دن، اس سے زیادہ ہم فیول یا کوئی گیس جو ہے وہ سٹوریج نہیں کر سکتے. تو میری یہ حکومت وقت سے یہ ہے کہ سب سے پہلے انرجی کرائسس ختم کرنے کو ہمیں اپنے جو سٹوریج ہیں فیول کے ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور نیشنل پلان تیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے انرجی کرائسس جو ہیں وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. اب فیول کی پرائس بڑھتی ہے تو مہنگائی جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے. ہر بزنس مین جو ہے وہ اس کی مد میں، فیول کی مد میں وہ اپنے منافع کو ڈبل کر دیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک چیز آج صبح لینے گئے شام کو لینے اس کی قیمت بدلی ہو جائے گی. اگر دکاندار سے پوچھا جاتا ہے یار کل میں نے اتنے کی چیز دی تھی آج اس کی پرائس کیوں بڑھ گئی؟ تیل کی قیمت بڑھ گئی. اب ہر چیز کو ہم نے تیل کی قیمت سے ریلیٹڈ کر دیا ہے.